بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد. ہادی امت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اور آپ کی جانب سے زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کا نام علی ہے، والد گرامی کا نام امام محمد تقی اور والدہ کا نام جناب سمانہ خاتون. آپ کی ولادت 15 ذی الحجہ سن 212 یا 214 ہجری میں مدینے سے قریب سریا نامی بستی میں ہوئی کہ جسے امام موسی کاظم علیہ السلام نے بسایا تھا. 10ویں امام کی زندگی سے مربوط 3 نقطے کی طرف متوجہ کرنا ہے. پہلا نقطہ کہ آپ کو کم سنی میں یعنی 6 یا 8 سال کی عمر میں امامت ملی کہ جس طرح سے آپ کے والد گرامی کو کم سنی میں امامت ملی تھی. دوسرا نقطہ کہ آپ کی عمر بہت ہی مختصر تھی، کل 40 یا 42 سال کی عمر ہے، اور آپ کا شمار ان اماموں میں ہوتا ہے کہ جن کو کم عمر ملی. 9ویں امام کو 25 سال کی عمر نصیب ہوئی تو 10ویں امام کو 40 یا 42 سال اور 11ویں امام کو 28 سال. اگر ان تینوں اماموں کی زندگی اور عمر کا مجموعی حساب لگایا جائے تو کل 95 سال بنتے ہیں، یعنی 100 سال سے بھی کم. عمر کے اعتبار سے پھر بھی 95 سال، لیکن اگر مدت اور زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کل 65 سال. 65 سال کے اندر یہ 3 امام دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے. 195 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے تو سن 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت. عمر مختصر لیکن پر خیر و برکت. یہ دوسرا نقطہ. تیسرے نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہادی امت کا ہادی کہا جاتا ہے، اور یہ ہدایت کی ذمہ داری پروردگار نے آپ کو دی، آپ کو ہادی بنایا. چونکہ نظام ہدایت قدرت کے دست اختیار میں ہے تو وہ جسے چاہے گا امت کا ہادی اور رہنما منتخب کرے گا، اور ایسا ہادی کہ جسے راستہ بھی معلوم ہو، منزل بھی معلوم ہو، تاکہ وہ امت کو منزل ہدایت تک، راہ ہدایت تک پہنچا سکے. مشہور مورخ مسعودی نے لکھا ہے کہ متوکل کا قریبی درباری عمر ابن فرج رخجی سامرا سے مکہ حج کے لیے آیا. حج کی ادائیگی کے بعد مدینے پہنچا. مدینے پہنچ کر اس نے مدینے میں موجود کچھ لوگوں کو جمع کیا جو آل رسول کے اہل بیت کے دشمن تھے. بلا کر ان سے بولا کہ مجھے ایک پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت ہے، لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا دشمن، آل رسول کا مخالف ہو. کیوں ایسے آدمی کی تلاش ہے؟ تو متوکل کے درباری نے برجستہ کہا، امام کی طرف اشارہ کیا، امام ہادی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، کہا اس بچے کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے لیے مجھے ایک ایسے معلم و مربی کی تلاش ہے جو اہل بیت کا دشمن ہو. لوگوں نے عبداللہ جنیدی کا نام پیش کیا تو متوکل کے درباری کے حکم پر انہیں حاضر کیا گیا، حالات سے آگاہ کیا گیا، معاملے کو سمجھایا گیا، تنخواہ معین ہوئی. اب عبداللہ جنیدی کے زیر نگرانی امام کو سریا نامی بستی میں موجود قلعے میں نظر بند کر دیا گیا. دن میں رفت و آمد پہ پابندی ہے تو رات میں قلعہ بند رہتا ہے. امت کو امامت کو امت سے دور کر دیا گیا. یہ حکومت کی پالیسی تھی. لیکن امامت اپنے فریضہ منصبی سے بالکل جدا نہیں ہوئی. امامت نے اس قلعے کے اندر بھی رہ کے اپنے فریضہ ہدایت کو ادا کیا. کچھ دنوں کے بعد
محمد ابن سعید کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد جمعے کے دن میری ملاقات جنیدی سے ہوئی تو میں نے پوچھا کہ میں نے جنیدی سے پوچھا کہ اچھا اس ہاشمی بچے کے بارے میں تو بتاؤ کہ جس کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی ذمہ داری تمہارے حوالے کی گئی تھی، کہاں تک سلسلہ پہنچا؟ تو ایک مرتبہ جنیدی نے تیز نگاہوں سے، تند نگاہوں سے محمد ابن سعید کو دیکھا اور دیکھ کے بولا کیا کہہ رہے ہو، کیا پوچھ رہے ہو؟ بچہ کمسن چھوٹا جسے ہم اور تم بچہ سمجھ رہے ہیں، وہ بچہ نہیں ہے، وہ کمسن نہیں ہے، وہ چھوٹا نہیں ہے۔ خدا کی قسم مجھے یہ بتاؤ کیا مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا ہے؟ تو ایک مرتبہ محمد ابن سعید نے برجستہ کہا نہیں، آپ سے زیادہ کوئی مدینے میں پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ جنیدی نے کہا کہ خدا کی قسم میں جسے پڑھانا چاہتا ہوں وہ مجھے پڑھاتا ہے، میں جسے سمجھانا چاہتا ہوں وہ مجھے سمجھاتا ہے۔ مدینے والے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ہاشمی بچے کی پرورش کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچہ میری پرورش کر رہا ہے۔ ہم اور تم جسے بچہ سمجھ رہے ہیں اس کے سامنے ہم بچے ہیں۔ جنیدی کی بات کو محمد ابن سعید نے جنیدی کی بات سنی، لیکن جنیدی کی بات کو ٹال دیا، انسنی کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو پھر جنیدی سے پوچھا کہ اب بتاؤ اس ہاشمی نوجوان کا حال کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جنیدی نے کہا خدا کی قسم روئے زمین پہ اللہ کی بہترین مخلوق ہے۔ پھر محمد ابن سعید کہتے ہیں کہ میں نے خاموشی سے جنیدی کی بات سنی اور اپنا راستہ چل پڑا۔ کچھ دن گزرے، تیسری بار میری ملاقات ہوئی جنیدی سے تو میں نے کیا دیکھا کہ مزاج بدلا ہوا ہے، انداز بدلا ہوا ہے، رفتار بدلی ہوئی ہے، گفتار بدلی ہوئی ہے۔ اب تک جو راہ ہدایت سے دور تھا وہ راہ ہدایت پہ آ گیا، جو اہل بیت کا دشمن تھا وہ دوست ہو گیا، جو پرایا تھا وہ اپنا ہو گیا، جو مخالف تھا وہ حامی ہو گیا، جو بدلنے کے لیے آیا تھا وہ خود بدل گیا۔ اگر امام ہادی علیہ السلام کی زندگی کے صرف اس ایک ہدایتی پہلو کو دنیا نگاہ میں رکھ لے تو آج پوری امت مسلمہ ہدایت کے راستے پہ آ سکتی ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں تا عمر اہل بیت کے راستے پہ، قرآن کے راستے پہ باقی رکھ۔